اس پر یہ لازم ہے کہ جو قربانی ہو وہ دے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ لکھا ہے، اور سبھی علماء نے لکھا ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ اپنے نیشن کے کپڑے پہن کر کے، پہنے ہوئے کپڑے اتار کے احرام باندھ لینا ہے، فقیرانہ لباس، ایک چادر تہبند جیسی، اور ایک چادر جو ہے وہ کاندھے پر ڈال دی اس کو، اور پیر میں کوئی جوتا ایسا نہ پہنے جس سے وہ اوپر کا حصہ جو ہے جھکا ہوا ہے، چپل نما یا کھڑا نما ہو، اور سر کھلے اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرتا ہوا کعبے کو جائے، پیدل سواری سے جیسا بھی۔ بیت اللہ شریف جب پہنچے تو اللہ کے گھر کا طواف کرے، صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ لگاوے، اور اب اس نے عمرے کی نیت اگر کر لی ہے اس نے، تو عمرے کا اپنا سر منڈا کر کے احرام اتار کر کے وہ رہ سکتا ہے حج تک کے ایام۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے کتنی آسان ہے کہ اگر حج کو 2 مہینے باقی ہیں، 1.5 مہینہ باقی ہے، 3 مہینے باقی ہے، تو میرا بندہ تکلیف میں پڑ جائے گا، تو فرمایا کہ تو قربانی کا فائدہ اٹھا کر کے مکے کی سٹیزن شپ اختیار کر سکتا ہے، وہاں تو رہ سکتا ہے، یہ سہولتیں دی۔ اب آگے فرمایا کہ یہ بھی کسی کو میسر نہ ہو تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبت اذا رجعتم، حج کے ایام میں اگر ایسا موقع آ جائے کہ قربانی میسر نہ ہو اور اس طرح قربانی فرض ہو چکی ہو اس کے اوپر، تو 3 دن کے وہ روزے رکھ لے، اور حج کے ایام میں، اور 7 جب لوٹنے لگے تلک عشرۃ کاملہ، 10 روزے ہو گئے۔ مگر یہ قاعدہ کس کے لیے بتایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہیں ہیں، جو عرب جو وہاں رہتے ہیں، مکے میں آس پاس رہتے ہیں، ان کو یہ چھوٹ نہیں دی، یہ آفاقی کو دی، باہر سے آنے والے۔ کتنی رب تعالیٰ کی شریعت میں سہولت ہے کہ میرا بندہ دور دور سے کئی ہزار میل سے آئے گا، تو اس کے لیے تھوڑی سی آزادی دے دی اس کو کہ یہ قربانی کر کے رہ سکتا ہے، لیکن مکے کے واسیوں کو اور حرم کے مجاوروں کو اور آس پاس رہنے والی جو مومن آبادی ہے ان کو یہ چھوٹ نہیں دی کہ وہ اس چھوٹ کا فائدہ اٹھائے۔ اب ہم یہ عرض کرتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جدال ہو، قتال ہو یا جہاد ہو، یا زندگی کے جون سے امور بھی ہوں، چھوٹی بڑی رسمیں ہوں، ان سب میں بھی یہ دیکھو کہ اللہ کا تقوی ہم اختیار کریں، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہو۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد، یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اپنی کتاب کے ساتھ میں خاص الخاص تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن مجید کو ہمارے سینے کا جز بنا دے، قرآن مجید پر ہی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شریعت کے جو احکامات جیسے ہیں ویسے جاننے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہم اپنی طرف سے کوئی قطر پیوند اور کم زیادہ اور ترتیب کو الٹ پلٹ نہ کریں، جیسا تیرا حکم ہے کہ یصلون ما امر اللہ بھی یوں صلاح، کہ اللہ کے امر کو کڑیاں ملاتے رہتے ہیں، ایک کڑی پہلے کون سی ہونی چاہیے، پھر دوسری کڑی کون سی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم برابر کڑیاں دین کی زنجیر کی ملائیں، اور وہ زنجیر ایسی ہو جائے جس کو آپ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا فرمایا کہ اللہ کی رسی کو کڑی کوٹ مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر کے۔ یا اللہ اس حبل اللہ المتین کو تھام لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے کتاب مبین کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت کی سختیاں ہم پر آسان کر دے، اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، میزان اور حشر کے میدان میں تو ہماری مدد فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر کے میدان میں شفاعت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔